بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاری. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری. یہ 3 احادیث ہیں جو تینوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا: من قام رمضان، کہ جس شخص نے رمضان میں قیام کیا، قیام اللیل کیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے تمام سارے گناہ پچھلے جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا: من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی ایک جگہ پر رمضان کے روزے رکھنے کے بارے میں کہا، دوسری جگہ پر قیام اللیل کے بارے میں کہا، اور تیسری حدیث کے اندر لیلۃ القدر کے قیام کے بارے میں کہا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ تینوں احادیث کتاب الایمان میں اس لیے ذکر کی ہیں کہ یعنی روزہ رکھنا، قیام اللیل کرنا، لیلۃ القدر میں قیام کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیتا ہے، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے یہ کام کرے گا۔ رمضان المبارک کی قدر اور اس کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں کہ تمام 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک بڑی قدر والا مہینہ ہے، جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور نیکیوں کا موسم بہار شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس رمضان المبارک کی فضیلت قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہے، اور یہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کا قیام ہی پھر انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے عام مہینوں میں تو نفلی روزے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے فرض والے روزے ہیں، اور ان روزوں کے بارے میں کہا گیا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سارے گناہ پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑا، جان بوجھ کر چھوڑا، تو ساری زندگی بھی اگر اس کے مقابلے میں وہ روزے رکھے تو رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ رمضان کا روزہ صرف وہ شخص چھوڑ سکتا ہے جو مسافر ہے، بیمار ہے یا شیخ فانی ہے، تو وہ شخص جو ہے نا روزہ رکھ سکتا ہے یا روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور عام دنوں میں پھر جو ہے نا اس روزے کی کفارہ پورا کرے گا، لیکن شیخ فانی جو ہے وہ اس کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید کا نزول جو ہے نا عرش الہی سے لوح محفوظ پہ ہوا، اور یہ یکبارگی ہوا، اور یہ رمضان المبارک میں ہوا اور لیلۃ القدر میں ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرا نزول اس کا عرش سے، جس وقت یہ لوح محفوظ پہ آیا تو دوسرا نزول پھر اس کا آسمان دنیا پہ ہوا، جس کو بیت العزت کہتے ہیں۔ بیت العزت پہ اس کا نزول بھی یکبارگی ہوا، رمضان المبارک میں ہوا اور لیلۃ القدر میں ہوا۔ اس کے بعد اس کا تیسرا نزول جو ہے قلب اطہر پہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، اور یہ غار حرا میں ہوا، یہ بھی رمضان میں ہوا اور لیلۃ القدر میں ہوا۔ اسی لیے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس نے قیام اللیل کیا رمضان المبارک میں
دن کا روزہ رکھا اور رات کو قرآن مجید سنا تراویح کے اندر۔ قیام اللیل سے مراد یہاں رمضان کی تراویح ہے۔ تراویح چاہے 8 پڑھے چاہے 20 پڑھے، اگرچہ حناف کے نزدیک 20 ہیں اور شوافی کے نزدیک 8 ہیں، لیکن جس نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور پھر ثواب کی نیت سے اس نے قیام اللیل کیا، تھوڑا کیا یا زیادہ کیا، لیکن اس احساس کے ساتھ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور تیسری حدیث میں پھر فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، لیلۃ القدر کی تلاش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں آپ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی جستجو کرتے رہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا کہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں عائشہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا فاعف عنی یا غفور۔ آپ یہ والی دعا کریں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشش کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو، ایمان کے ساتھ ہو، اور اس کے گناہ معاف ہو جائے اور وہ جنتوں میں چلا جائے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیلۃ القدر کی جستجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، اور اکثر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات دکھا دی گئی تھی، لیکن جب صحابہ اکرام کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے تو دیکھا کہ 2 صحابہ اکرام کے درمیان تکرار چل رہی تھی، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے متعین جو مقام ہے یا اس کی نوعیت تھی وہ مجھے بلا دی گئی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس کی جستجو کی جائے اور اس کو تلاش کیا جائے۔ اس کے قیام اللیل میں یہ ہے کہ ساری رات جو ہے نا حتی مطلع الفجر تک، یعنی طلوع فجر تک یہ ساری رات جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور اللہ بھی جو ہے نا انسانوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، تو انسان جو ہے نا اپنی مغفرت کے لیے طالب ہو اور جتنا بھی وہ قیام کر سکے، ساری رات اگر وہ قیام کرے تو بڑی عظمت والی بات ہے، لیکن اگر رات کا کچھ پہر وہ قیام کرے تو یہ بھی عظمت والی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ لے اور اس کے ساتھ نوافل پڑھ لے، اس کے بعد تراویح پڑھ لے، اس کے بعد تھوڑا سا بھی اس نے قیام کر لیا تو یہ بھی قیام اللیل کے اندر آ جاتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر یہاں پر ان تینوں احادیث کے اندر یہ بات فرمائی گئی کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ایمان کا تقاضا سمجھتے ہوئے اگر اس نے قیام اللیل کیا، اس نے قیام لیلۃ القدر کیا یا رمضان کے روزے رکھے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اب جو سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس میں 2 طرح کے گناہ ہیں، ایک وہ صغیرہ گناہ ہیں اور ایک کبیرہ گناہ ہیں، اور ایک وہ گناہ ہیں کہ جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے حق میں تو معاف کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے بڑے گناہ بھی اللہ چاہے تو معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ لیکن وہ گناہ جو انسانوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کسی کا مال ہتھیا لیا گیا، کسی کی زمین ہتھیا لی گئی، کسی کے اوپر ظلم کر دیا گیا، تو یہ والے گناہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب وہ انسان خود اس کو معاف کر دے، ایک بات۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر وہ جو گناہ ہیں جو حقوق العباد ہیں، جن کے بارے میں ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو نیکیاں بھی لے کے آئے گا اور گناہ بھی لے کے آئے گا، بدیاں بھی لے کے آئے گا۔ قیامت والے دن دعوے دار آئیں گے تو میں اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دوں گا، اور پھر بھی دعوے دار ختم نہیں ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ان کے گناہ اٹھا کے اس کے کندھوں پہ ڈالا جائے گا۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے کہ جو نیکیوں اور بدیوں کے ساتھ آئے، پہلے نیکیوں اس کی تقسیم کر دی جائیں اور پھر لوگوں کی بدیاں اٹھا کے اس کے حق میں ڈال دی جائیں۔ اس لیے وہ حقوق العباد جس میں ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ
ان مواقع پہ، عید کے موقع پہ یا عام خوشی کے دنوں میں ایک دوسرے کو راضی کرنے کا موقع آتا ہے تو انسان کو عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے دوسروں سے اپنے گناہ معاف کروا لینے چاہیے، اپنی زیادتیاں معاف کروا لینی چاہیے اور دوسروں کے حقوق پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کے ظلم و زیادتی سے خود، تاکہ وہ ظلم و زیادتی نہ کرنے والا بن جائے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو پھر یہ جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں یا باقی جو گناہ ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک یا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، تو یہ سارے گناہ جو ہے نا وضو کرنے سے جھڑ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے جھڑ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا روزہ رکھنے سے جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے یہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور قیام اللیل اور رمضان اور قیام لیلۃ القدر، اس کے ذریعے سے انسان کے یہ چھوٹے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیام اللیل اور لیلۃ القدر کی ہمیں اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔